السلام علیکم 9 کلاس آل سیکشن بوائز گرلس. اچھا بیٹا، آپ کو جو ہے میں نے پہلے سے یہ سوچا تھا کہ میں آپ کو جو ہے دوبارہ سے شروع کرواؤں، لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ کیونکہ آپ لوگ جو ہے 9 کلاس میں اسلامیت اور اچھا کیونکہ میں جو ہوں آپ کو 9 کلاس میں میں نے آپ کو جو کروا دیا تھا 3 اطاعت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت، رسول کی اطاعت، قرآن مجید، علم کی فضیلت، یہ میں نے کروا دیا تھا. اور تمام بچوں کو میں نے میرے خیال سے کام چیک کر لیا تھا، اسی میں سے ہمارا پیپر بھی بنا تھا اور اسی کے میں نے ٹیسٹ بھی لیے تھے، آپ کے بے تحاشا ٹیسٹ لیے تھے آپ کے. اور آپ کی جو 5 احادیث تھیں وہ بھی میں نے آپ کو یاد کروا دی تھیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ کیا تھا، سورہ انفال میں نے کمپلیٹ کرا دی تھی. سورہ احزاب 9 کلاس کا ونٹر ویکیشن ہے، اس لیے سورہ احزاب کو آپ کو اپنی کاپی میں ضرور کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے بالکل بھی، ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو مارکس نہیں ملیں گے. 4-5 مارکس یا جو جتنے بھی ہیں 10 ہیں 5 ہیں جو بھی، یہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ 1 نمبر سے فیل ہو رہے ہو سکتا ہے 2 نمبر سے فیل ہو رہے ہو، تو 5 نمبر آپ کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اچھا تو یہ کام آپ جو ہے وہ کرتے رہیں گے. اس کے بعد جو ہمارا سورہ ممتحنہ ہوگا نا وہ ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. کاپی میں وہ ہم اپنی ورک بک میں ہی رکھیں گے اور اسی میں سے یاد کر لیں گے. اچھا سورہ احزاب جو میں آپ کو دوں گی وہ میں آپ کو ورک بک میں سے اس کے جو کوشچن آنسر ہے وہ بھی ایکسپلینیشن دیتی رہوں گی، سورہ احزاب پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی بتاتی رہوں گی، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یہ کاپی میں کرنا ہے. گرلس تو ضرور کر لیں گی مجھے پتہ ہے، لیکن بوائز میں سے کچھ ہیں ایسے جو کہ نہیں کریں گے. لیکن آپ کے لیے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا، لہٰذا آپ لوگ ضرور کیجیے گا. آج تو میں آپ کو سبق میں آپ کو پڑھاؤں گی. سبق نمبر 6 ہے ہمارا زکوٰۃ، جو کہ میں کروا چکی ہوں تھوڑا بہت. تو میرے خیال سے آپ کو بھی ہم نے ایسی لاسٹ ٹائم جو بچے بہت کم آ رہے تھے تو ہم نے 2-3 پیریڈ میں جو میں آپ کے پاس بیٹھی تھی تو میں نے پڑھا دیا تھا اور ایکسپلینیشن بھی دی تھی، لیکن خیر بچے بہت کم تھے. اچھا ویسے اگر سن رہے ہوں بچے سب تو بہت اچھی بات ہے. تو ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم اپنا سبق شروع کریں گے زکوٰۃ کا. اچھا پیج نمبر ہے ہمارا 109 109. سبق کا نام ہے زکوٰۃ. اس کے موضوع ہیں آج کے فرضیت، اہمیت اور مصارف، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے فرضیت. زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں پاک ہونا، نشو و نما پانا اور بڑھنا. یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک رکن ہے جو ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرح کے مطابق فرض ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو کا حکم بار بار دہرایا گیا ہے. اچھا اس پورے اس میں پیراگراف میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سمجھنے والی ہو. مطلب یہ تو میں بہت دفعہ سمجھا چکی ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے کیوں فرض، مطلب اس کی اہمیت کیا ہے فرضیت کی، کہ اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے. کیونکہ نماز جو ہے وہ سب سے اہم ہے، نماز کا سوال سب سے پہلے، لیکن نماز کے فوراً بعد قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے. لہٰذا نماز اور زکوٰۃ دونوں کی اہمیت برابر ہے. نیچے آتے ہیں اہمیت. زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت پر حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس عشاء کی نماز کے بعد ایک مجلس جو ہے وہ مطلب منعقد کیا کرتے تھے، جس کے اندر لوگ اپنے مسائل لے کے بیٹھتے تھے اور ان مسائل میں جو ہے وہ اپنے دینی مسائل بھی، گھریلو مسائل بھی تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ہے وہ حل بتایا کرتے تھے اور سنت کے مطابق بتایا کرتے تھے اور لوگ اس پر عمل کیا کرتے. اسی طرح ایک گروہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آ کے اس کے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سب سے پہلے نماز اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. اس سے کیا ثابت ہوا کہ قرآن مجید میں بھی نماز اور زکوٰۃ اہمیت کا حاصل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سنت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس میں بھی اور حضور کے فرمان کے مطابق بھی نماز اور زکوٰۃ کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے اور دونوں کا ساتھ ساتھ کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا.
زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے، جس کا اندازہ قرآن مجید کی ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ سونا چاندی سینت سینت کر جمع کر کے رکھتے ہیں، سینت سینت کے معنی مطلب چھپا چھپا کر، ٹھیک ہے، بچا بچا کر، چھپا چھپا کر جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اب اس کا مزہ چکھو اور جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 35 اور 34 کا ترجمہ ہے۔ قرآن کا حوالہ دیا گیا ہے اس کے اندر کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے یہ وعید سنائی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے بہت سے لوگوں کے حقوق و فرائض جو ہیں وہ رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں آسانی پیدا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، غریبوں کے لیے ہوتی ہے یہ زکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اچھا، زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے۔ سماجی فلاح و بہبود دنیا میں رہنے والوں کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے معاش کے لیے، ان کی گھر گرہستی کے لیے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے۔ جو محروم اور مفلس ہوتے ہیں، بعض گھروں میں جو خاندان کا سربراہ ہوتا ہے وہ کسی طریقے سے مفلوج بھی ہوتا ہے، اور مطلب کسی کا تو ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مطلب واپس اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں، تو ان گھروں کے لیے جو ہے کفالت ہوتی ہے اس زکوٰۃ کے پیسے سے۔ ان کو ان کے لیے مطلب اگر کوئی بیمار ہے تو ان کے لیے دوا دی جاتی ہے، اگر کوئی شادی کے لیے بیٹھا ہے تو اس کی شادی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کا لمبا اور مہنگا علاج ہے تو وہ بھی لوگ کوشش کر کے زکوٰۃ کے پیسوں سے کر دیتے ہیں، کسی کا گھر نہیں ہے تو گھر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں یہ مختلف طریقوں سے کام میں لیے جاتے ہیں، اور اسی طرح معاشرے میں نفرت اور انتقام کے بجائے ہمدردی اور احترام اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ جب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے احسان مند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح انتقاماً یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں لیکن یہ میری مدد نہیں کر رہا اور میں بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ مطلب ضرورت مند ہوں لیکن یہ میری مدد نہیں کر رہا، تو اس سے اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کے دل میں اس کے لیے نفرت اور انتقام ضرور پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ بددعائیں بھی دے گا ضرور کہ یوں ہو جائے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور احترام سے اور محبت کے ساتھ ہم ان کی مدد کریں گے، ان کو یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ تم جو ہو وہ مطلب بے عزتی کا احساس نہ ہو، انہیں کمتری کا احساس نہ ہو، بلکہ ان کی مدد ہمدردی سے کریں گے، ان کے جذبات کو مجروح نہیں کریں گے، تو پھر وہ ایک دوسرے کے احسان مند رہیں گے اور ایک دوسرے سے محبت کریں گے، احترام کریں گے۔ زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، ہر عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ نیت دینے والے کی صرف دوسروں کو دکھانا ہوگا تو آپ نے دینے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کوئی آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے نمود و نمائش میں لگے ہوئے اور آپ اپنے آپ کو برتر سمجھ رہے ہیں، دینے والے کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہیں پر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا کہ یہ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ واپس لے لے گا، اور آپ کو اللہ نے دیا ہی اس لیے تاکہ آپ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو جو ضرورت مند ہے، تو آپ کا اجر و ثواب جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت دے گا، اور زیادہ آپ کے پاس پیسے جو بھی چیز مطلب آپ دے رہے ہیں اس میں ضرور اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ غریبوں سے ہمدردی ہو جاتی اور دولت کی گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے یہ جو زکوٰۃ ہے یہ تھوڑی بہت تو نہیں دی جاتی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہے، جن کو بہت اللہ تعالیٰ نے روپیہ پیسہ دیا ہے، جو بہت زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی جو ہوتی ہے زکوٰۃ بڑے پیمانے پر نکلتی ہے، جس سے ہاسپٹل بن جاتے ہیں، جس سے اسکول بن جاتے ہیں، اور مطلب بہت سی ایسی جگہیں بن جاتی ہیں جو غریبوں کے رہنے کے لیے، جیسے بوڑھوں کے رہنے کے لیے کوئی گھر بن گیا، عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں یا جو ایسی لاوارث ہوتی ہیں ان کے لیے، جیسے عیدی ہوم وغیرہ ہیں، یہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں پر ہی زیادہ تر چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں ظاہر ہے اپنی نعمتوں سے ضرور نوازتا ہے اور ان پر اپنا رحم کرتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں مصارف۔ مصارف ہے مصرف کی جمع، یعنی کہ ہمیں اپنے پیسوں کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ قرآن حکیم نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، ترجمہ ہے اس کا۔ زکوٰۃ غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، جو گردن چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرانا، یہ کیا ہے، جو تاوان بھرے، قرض دار اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں، یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی یہ تمام جو مصارف، میں ابھی اس کو ایکسپلین کرتی ہوں ابھی اپنے پلانر سے، تو یہ تمام جو مصارف دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کہاں کہاں پر خرچ کر سکتے ہیں ہم یہ زکوٰۃ کے پیسے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کو ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمیں ان کو کوئی ایسا وہ نہیں ہوگا کہ مطلب اگر فی الحال اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم ان کو دے سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں: فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین، تالیف القلب، رقاب، غارمین، قرضدار، فی سبیل اللہ، ابن السبیل اور مسافر، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، باہر کے لوگوں کو بعد میں دی جائے۔ اسی طرح جو لوگ خود بڑھ کر سوال نہیں کرتے، غربت کے باوجود خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ صدقات دیے جائیں۔ زکوٰۃ دیتے وقت قریبی رشتہ یعنی کہ اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا ہے جس کو ضرورت ہے آپ کی ہمدردی کی، آپ کی مدد کی، تو سب سے پہلے وہی حقدار ہے، اس کی مدد کریں۔ اس کے بعد اپنے محلے میں دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں آگے کسی ادارے میں یا کہیں جو مدرسے میں، ادارے میں جہاں دینا چاہتے ہیں وہاں دیں، لیکن یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں پہلے اس کا خیال رکھا جائے اور اس کے مطابق ہی اپنی زکوٰۃ کو جو ہے وہ دی جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا پہلا سوال ہے زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت۔ ابھی میں آپ کو سوالات دکھاؤں گی اور ایکسپلینیشن دیتی رہوں گی۔ زکوٰۃ کی اہمیت پر ایک نوٹ لکھیں۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کریں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن نے کیا وعید سنائی ہے؟ یہ ابھی تھی نا۔ چلے ہم دیکھتے ہیں پلانر، دیکھتے ہیں پلانر میں آپ کو یہی ایکسپلین کر دوں گی اور یہی میں آپ کو دے بھی دوں گی۔ تصویر دینی ہے زکوٰۃ، فرضیت، اہمیت اور مصارف، سبق نمبر 5۔ اچھا، اس کا پہلا سوال ہے زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آئے گا زکوٰۃ کا مفہوم۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، نشو و نما پانا اور بڑھنا، شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لیے نکالنا جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد مالی عبادت ہے، ظاہر ہے ہم مال کی صورت میں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہر صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لیے نکالے جو انہیں اس مال کا مالک بنا دے جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے۔ اس کے معنی آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے یہ اسی کی دوسری ہیڈنگ ہے زکوٰۃ غریبوں کی معاشی آس۔ زکوٰۃ مستحقین کی معاشی آس اور امید ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں خیر و برکت ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کو اسی لیے مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کی فرضیت، یہ اس کی تیسری ہیڈنگ ہے اسی سوال کی۔ قرآن کریم میں اکثر نماز کے حکم کے بعد زکوٰۃ پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری الہامی کتاب قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر مختلف پیراؤں میں 34 مرتبہ کیا ہے۔ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو کسی مال کے نصاب کے مطابق ہوگا۔ اب مال اس لیے کہا جا رہا ہے بیٹا کیونکہ یہ ایک پیسے کی شکل میں دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے بکریاں دے دی جاتی تھیں، اگر ان کے پاس بکریوں کی تعداد اتنی ہے، زمین دے دی جاتی تھی، باغ دے دیا جاتا تھا، گھر دے دیے جاتے تھے، لیکن اب زیادہ تر جو ہے وہ پیسہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کیا ہے 7.5 تولہ سونا اور 52 تولے چاندی، اس کے برابر اگر کسی شخص کے پاس جانور ہوں، مال مویشی ہوں، زمینیں ہوں، جائیداد ہوں یا ٹرانسپورٹ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو کہ اس نصاب، یہ جو نصاب ہے، نصاب ہمارا کیا ہے 7.5 تولہ سونا اور 52 تولے چاندی، یہ ہے نصاب، ٹھیک ہے۔ اس نصاب کے مطابق اگر اس شخص کے پاس
مطلب اتنی چیزیں ہوں گی تو اس پر جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، اس کو ضرور دینا ہے۔ اچھا یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، سورہ مریم میں ہے یہ ترجمہ۔ اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی تاکید کی گئی جب تک زندہ رہوں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ جب یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں تک ہی، جب تک زندہ رہوں، مطلب اس کی تاکید کرتا رہوں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو، یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی تاکید کی گئی جب تک زندہ رہوں، حضور اکرم کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آئیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ، اے ایمان والو، اس پاک مال میں سے جو تم کماتے ہو اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا خرچ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا درجہ ہے زکوٰۃ کا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے مطلب اسلام کے رکن میں سے کوئی بھی رکن نہ کرے تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تمام ارکان کی پاسداری کریں۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف خلیفہ اول کا جہاد، منکرین کہتے ہیں انکار کرنے والوں کو، ٹھیک ہے، زکوٰۃ خلاف، ٹھیک ہے، خلاف تو وہ ہے۔ اور خلیفہ اول کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے ان کو اسلام سے خارج اور مرتد کر دیا۔ مرتد کے معنی ہے تصور کیا جائے، اور اعلان فرمایا کہ یعنی کہ ان کو خارج کیا بھی اور تصور بھی کیا گیا، لیکن اگر انہوں نے، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے دوبارہ سے زکوٰۃ دینا شروع کی ہو تو وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے ہوں گے۔ تصور کیا اور اعلان فرمایا کہ یہ لوگ دور رسالت میں زکوٰۃ دیتے تھے، اگر ان میں سے ایک بکری کا بچہ بھی روکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، ٹھیک ہے۔ حضور کے سامنے جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے ان لوگوں سے حضرت ابوبکر صدیق نے جب زکوٰۃ کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، لہٰذا ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کر دیا کہ اگر اس میں سے ایک بکری کا بچہ بھی روکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے اس فیصلے کے بارے میں کہا کہ آپ ان لوگوں سے بھلا کیوں کر جہاد کر سکتے ہیں جو کلمے کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ جب حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے اور یہ مسلمان ہیں، تو آپ ان کو کیسے خارج کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ترجمہ، خدا کی قسم جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے میں ان کے خلاف لازماً جنگ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے جہاد کا اعلان کیا اور دوسرے صحابہ نے اس فیصلے کو درست جانا، ٹھیک ہے۔ جب حضور اکرم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ترجمہ میں نے پڑھا ہے، جب یہ تمام باتیں کہیں تو دوسرے صحابہ نے اس کو درست جانا اور جہاد کی مخالفت نہیں کی بلکہ اس میں حصہ لیا، ورنہ مسلمانوں کا خون کسی صورت میں حلال نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی کہ اگر ایک بھی ہمارا اسلام کا رکن رہ جاتا تو ظاہر ہے کہ مسلمانیت سے خارج ہو جاتے تو ہمارا خون کیسے حلال ہوتا، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب کوئی قوم یا فرد علیٰ الاعلان یعنی زور سے تمام لوگ مل کر ایک دینی فریضے سے انکار کر رہی ہو۔ کوئی بھی قوم اگر ایسا کرے گی، کسی بھی دینی فریضے سے انکار کرے گی تو مسلمان قوم جو ہے وہ اس کے خلاف جہاد کرے گی۔ اس کے اندر پورا یہی اعلان کیا گیا ہے اس پورے پیراگراف میں، یہاں سے یہاں تک جو حضرت ابوبکر صدیق یعنی کہ ہمارے خلیفہ نے کیا اسی پر ہمیں بھی چلنا پڑے گا۔ جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے اور ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ یہاں پر آپ کا ایک پہلا سوال جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن کیا ہوگا کہ ان سوالات میں سے چھوٹے چھوٹے بہت سے سوالات بنا لیے جاتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے پیپر میں آتے ہیں اور آپ کو سمجھا دیے جاتے ہیں کہ یہ ہم نے یہاں سے اس میں یہ ہیڈنگ دی جاتی ہے، وہی کچھ ہم آپ کو بعد میں بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے دوسرا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 2۔
زکوٰۃ کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ اگر نوٹ آئے تو اگر یہ کہا جائے کہ زکوٰۃ کی اہمیت بیان کریں تو آپ اس نوٹ کی ہیڈنگ کو نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ لکھ دیں گے زکوٰۃ کا مفہوم۔ اب ہم پڑھتے ہیں جواب۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے محتاجوں کی مدد اور انسانیت کی خدمت کی تلقین نہ کی ہو اور اسے عبادت کا لازمی حصہ قرار نہ دیا ہو، لیکن یہ خصوصیت صرف اسلام کو حاصل ہے کہ وہ اتنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ ہر صاحب استطاعت پر ایک حصہ مقرر کرتا ہے جو اپنی تمام آمدنی کا حساب کر کے سال بہ سال لازماً ادا کرتا ہے، اور پھر اسے اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ اعمال میں اسے نماز کے بعد اس کا درجہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے اس کے اندر کہ تمام مذاہب نے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کیا ہوتا ہے کہ جو ان کی غریب عوام ہوتی ہے، جو ان کے غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ یہ ایک حکومت کا، ایک سربراہ کا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا کرتے تھے کہ رات کو بھیس بدل کے نکل جایا کرتے تھے اور اپنے رعایا کے گھروں میں جو ہے وہ مطلب دیکھتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا۔ اسی طرح جب وہ ایک دفعہ نکلے تو ایک گھر میں سے آواز آ رہی تھی کہ ایک بوڑھی تھی جو اپنے بچوں کو سلا رہی تھی اور بچے رو رہے تھے کہ کھانا دے دو، تو بوڑھی عورت جو تھی اس نے پانی ڈال کے اس کو ایک پتیلی کو چولہے پر رکھا ہوا تھا، اس میں کچھ پتھر ڈلے ہوئے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے اور سن بھی رہے تھے، لیکن وہ بچے رو رہے تھے اور وہ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی کہ ابھی تم سو جاؤ، تو جب یہ کھانا پک جائے گا تو میں تمہیں اٹھا لوں گی اور تمہیں کھانا کھلا دوں گی۔ اچھا، بچے تو شاید سو گئے تھے، لیکن بوڑھی عورت جو تھی وہ رونے لگی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، لہٰذا میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ پتیلی میں کیا یہ پک رہا ہے، تو وہ الٹے پاؤں اس طرح بھاگے اتنی تیزی سے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور مستقل ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور وہ پھر گئے وہ وہاں سے اور جو سامان تھا وہ لا کے، جبکہ اس وقت حضرت کوئی اور صحابی تھے وہ اٹھ گئے تھے، ایک اور صحابی تھے جو کہ مطلب خدمت کرتے تھے وہ بھی، تو انہوں نے کہا کہ میں دے کر آتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں یہ میرا فرض ہے، تمہارا نہیں ہے، تم سو جاؤ، اور پھر وہ ان کے گھر گئے اور ان کو تمام سامان جو تھا وہ دیا، اور ان کے ساتھ کھانا پکانے میں بھی ان کے ساتھ ہیلپ کی، اور پھر بچوں کو اٹھا کے کھانا کھلایا، اور پھر وہ واپس گھر آئے۔ تو یہ ہے اتنی مطلب اہمیت ہے اس زکوٰۃ کی، ان چیزوں کی اگر احساس کیا جائے، اگر سوچا جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ہماری مطلب امداد ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی سے ہمارے تھوڑے تھوڑے سے پیسے ہمارے دیتے ہیں، یہ بہت بڑی صورت میں کبھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور جس سے ہمیں بہت سکون ملتا ہے ایسا کرنے سے۔ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہ بہت سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے وہ اجر و ثواب دیتا ہے اور ان کے مال میں بہت زیادہ برکت دیتا ہے۔ اچھا، قرآن کریم کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یہ زکوٰۃ جو انسان دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف قرض کی صورت میں جا رہا ہے، قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا، یعنی کہ یہ قرض جو ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا بڑھتا جائے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھیے کتنا اچھی بات ہے یہ کہ جو قرض ہم زکوٰۃ کی صورت میں جو ہم دے رہے ہیں انسانوں کو، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اجر کی صورت میں جمع ہوتا جا رہا ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی کہ اس پہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے وہ، اور ہمیں جتنا ہم نے دیا اس سے دگنا تگنا ہمیں ملے گا، اور ساتھ میں ہمارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ہے، پہلے ہم نے پڑھا قرآن کی روشنی میں، اب ہم پڑھیں گے حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت۔ میں اس لیے دو تین لکھ دیتی ہوں آپ کے پاس ترجمے کہ کم از کم آپ کو ایک یا دو تو یاد رہیں گے نا، 2 سے 3 تو آپ کو لکھنے ہی پڑیں گے۔ اگر آپ ایک کویشچن آپ کر رہے ہیں حدیث کی روشنی میں، یا اگر کوئی کر رہے ہیں آپ قرآن کی روشنی میں، تو آپ کو 3 ترجمے لکھنے پڑیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ہے حدیث۔
دوسری ہے حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ ہمارے اعمال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے سے تمام ہمارے اعمال جو ہیں وہ بہت ہلکے ہو جاتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو مٹ جاتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں سے ایک وہ مالدار ہے کہ اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں بخیل، بخل کرنا، یعنی کہ اپنا تمام مال نہ اپنے لیے استعمال کرنا، نہ اپنی آل و اولاد کے لیے، نہ اپنے محلے والوں کے لیے، نہ اپنے رشتہ دار کے لیے، بلکہ اس کو صرف سید کر رکھنا، جمع کرنا۔ یہ جو ہے ترجمہ، یہ اس سے تھوڑا سا لنک آتا ہے جس میں ہے کہ ان کی پشتیں اور ان کے جو وہ ہیں مطلب داغی جائیں گی جو ہے نا اس میں وہ۔ اچھا، حضرت برین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط پہ مبتلا کر دیں گے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ بھی حکم ہے بیٹا کہ اگر مردے کو قبر میں اتارنے سے پہلے اگر قبر کی زکوٰۃ دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبر کے جو ہمارے گناہ ہیں، وہ جو جتنی عذاب ہے وہ ہلکا کر دے گا، اور 3 دن تک اگر ہم قبر کا دیتے رہیں گے تو مردے کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے اس بات کی۔ اچھا بیٹا، اس کے بعد ہے زکوٰۃ کی حکمتیں، یہ ہم آپ دیکھ لیجیے گا، یہ میں پڑھا چکی ہوں۔ اس کے نیچے ہیں زکوٰۃ کے فائدے، ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھا چکی ہوں کہ کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، ابھی بتایا تھا میں نے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم آگے دیکھیں، میں آپ کو مصارف جو ہے نا وہ ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ مصارف ویری امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ضرور آتے ہیں۔ 8 مصارف ہیں، اس میں سے کبھی کہا جاتا ہے 3 ایکسپلین کریں، کبھی کہا جاتا ہے 5 ایکسپلین کریں، ٹھیک ہے، اور بہت آسان ہے، آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 3، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کریں، ٹھیک ہے۔ مصارف تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مصرف کی جمع ہے، سب بتا دیا تھا۔ نمبر 1 ہے فقراء، فقیر کی جمع ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ بھیک مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو، اور جو دوسروں کی مدد کے اور تعاون کے طلبگار ہوتے ہیں، انہیں باقاعدہ بھیک مانگتے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں فقیر، ان کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں وہ ضروری ہیں، ان کو بھی دیے جائیں۔ اچھا، دوسرا ہے مساکین، اس سے مراد وہ شریف لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے منہ سے نہیں بولتے، سفید پوش ہوتے ہیں اور اپنی غربت کو چھپا کے رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو تلاش کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے۔ اچھا، اس کے بعد ہے نمبر 3 ہے عاملین زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ کے محکمے والے جو ملازم ہوتے ہیں، اس میں سیکریٹری ہوتا ہے، منتظم اعلیٰ ہوتا ہے، نگراں ہوتا ہے، چوکیدار ہوتا ہے، اور بھی جو بھی پیون وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، ان سب کو بھی زکوٰۃ میں سے اس آفس میں زکوٰۃ میں سے ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مؤلفات القلوب، اس سے مراد وہ لوگ ہیں، اچھا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں، تالیف القلب کہہ لیں یا مؤلفات القلوب کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، جن کی دل جوئی مطلوب ہوتی ہے۔ اصل میں جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے مطلب اسلام کو قبول، اگر چھوٹی سی بھی کوئی مشکل آ جاتی ہے تو وہ ان کے ذہن میں سب سے یہ پہلے ہی آتا ہے کہ ہم نے جو اپنا دین جو ہم نے چینج کیا ہے، دین کو چینج کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے بیٹا۔ ویسے اللہ تعالیٰ سب کو اسلام میں داخل کرے، جوگ در جوگ داخل کرے، تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد تھوڑی سی بھی اگر کوئی ان کے پاس پریشانی آتی ہے، تنگی آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اسلام میں آئے، شاید اس لیے ایسا ہو رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کا جو وہ دین ہو اس کے اندر جو ہے کسی طریقے سے ان کی مدد کی جاتی ہے، تو اس لیے زکوٰۃ کے پیسوں سے ان لوگوں کی مدد ضرور کی جائے، تاکہ ان کے دل میں کوئی مخالفت نہ آئے، بلکہ وہ ان کا جو مخالفت کا جو جوش ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور وہ سوچیں کہ نہیں، ہمیں آسانی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی دے رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانی دیتا ہے۔ اچھا، رقاب، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور مالکوں کو رقم ادا کر کے آزاد ہونا۔ مالک یہاں پہ کون ہے؟ جیسے کہ سرحدوں پر لوگ ہوتے ہیں نا، مچھیرے زیادہ تر ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر کہ آج ہم نے 70 مچھیروں کو آزاد کیا، تو ہندوستان نے 20 کو چھوڑا، تو ہم نے 25 کو۔ یہ وہ مچھیرے بیچارے جو مچھلیاں پکڑتے ہوئے آ گئے، یا کسی بھی طریقے سے سرحد کو تھوڑا سا بھی عبور کر لیا یا نظر آ گئے، ان لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی مجرم نہیں ہوتے، یہ بالکل جو ہوتے ہیں مطلب گناہ گار نہیں ہوتے، بلکہ بے گناہ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو آزاد کرانے کے لیے جو ہے ہمیں زکوٰۃ کی رقم استعمال کرنی چاہیے، اور ان کو
مطلب آزاد کرا کے ان کو ان کے خاندانوں کے پاس ضرور بھیج دینا چاہیے۔ اچھا پھر ہے غارمین، ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوں اور اس قرض کی ادائیگی ان کے لیے ناممکن ہو، ٹھیک ہے، بالکل ہی ناممکن ہو، تو ان لوگوں کا قرض جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ادا کر کے انہیں اس قرض سے آسانی دلوانی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں۔ فی سبیل اللہ ہوتا ہے اللہ کے لیے بغیر کسی مطلب کے کام کرنا، راہ خدا میں جہاد کرنا یا کچھ بھی، جیسے کہ لوگ جماعت میں جاتے ہیں، اگر کسی کو جماعت میں جانے کا شوق ہے تو اس کا پورا خرچہ اٹھا لے کوئی، ٹھیک ہے، اگر کوئی حج پہ جانا چاہتا ہے اس کا پورا خرچہ اٹھا لے کوئی، اگر کسی بیٹی کی شادی ہے اس کی شادی کروا دے کوئی، کسی کا علاج ہے وہ یہ کام ہوتے ہیں فی سبیل اللہ، صرف اللہ کے لیے، بندوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا اس کا، ٹھیک ہے۔ ایسے وقت بھی اگر فی سبیل اللہ میں بھی اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں تو آپ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے شادی بھی کروا سکتے ہیں، اس طرح کے کام، دین کے کام بھی کروا سکتے ہیں۔ ابن السبیل یعنی وہ مسافر، اچھا یہ وہ مسافر ہیں اگر راستے میں ان کے پاس ان کے پیسے ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور وہ اتنے بھی پیسے نہ ہوں کہ وہ واپس اپنے گھر تک جا سکیں، تو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے انہیں اتنا دیا جائے کہ وہ بآسانی اپنے گھر لوٹ سکے، اگر چاہے وہ گھر میں بہت امیر ہو لیکن اس وقت ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لہٰذا مدد کرنی ضروری ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو یہ پیسے گھر جا کر لوٹا دیں یا کسی ایسے ادارے کو دے دیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ضرورت ہو، اور اگر وہ نہ چاہیں تو تب بھی ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر دے دیں تو پھر بہت بڑا ثواب ہے۔ اچھا اب ہے بیٹا یہ یہاں پہ ختم ہو گیا، 8 کے 8 مصارف میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب ہے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو قرآن نے کیا، نہ ادا کرنے والوں کو کیا وعید سنائیے۔ یہ وہی ترجمہ ہے جو کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو صحت کر رکھتے ہیں اسے خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی سزا سنائے گا، ٹھیک ہے، یہ وہی والا ہے ترجمہ، وہی یہ اس کا جواب ہے، چھوٹا سا جواب ہے، بس یہ ایک پیراگراف ہے۔ اچھا اب نیچے آ جاتے ہیں ہم بیٹا، ادھر زکوٰۃ فرضیت اہمیت مصارف مختصراً سوالات، ٹھیک ہے، اب مختصراً دیکھیے آپ، بالکل چھوٹے چھوٹے سے میں آپ کو دے رہی ہوں، بتا۔ سوال نمبر 1 ہے زکوٰۃ کے لفظی معنی بیان کریں، نیز کس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی کہ کسی پر فرض ہے، واجب فرض ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، دیکھ لیں آپ۔ سوال نمبر 2 ہے زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق 2 واقعات، ٹھیک ہے، 2 واقعات میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک بار ایک گروہ نے پوچھا تھا اور ایک حضرت ابو بکر والا جو ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جہاد کروں گا، یہ دونوں واقعات جو ہیں چھوٹے چھوٹے سے 2 3 لائن کے، ٹھیک ہے، یہ دونوں واقعات اس کے اندر آ رہے ہیں مختصراً کے اندر، یہ مختصراً کا دوسرا سوال ہے۔ اچھا تیسرا ہے، نیچے دیکھیے، زکوٰۃ کے متعلق قرآنی وعید وہی ہے جو ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں کہ سونا چاندی صحت کا جمع کر کے خزانہ بنا کر نہ رکھو بلکہ خدا کی راہ میں خرچ کرو، ٹھیک ہے، ایک اور ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ چوتھا ہے زکوٰۃ دینے سے متعلق قرآنی آیت ترجمہ ایک ہی ہے، قرآن کریم میں ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لانگ بھی ہو گئے، شارٹ بھی ہو گئے، آپ کا جو ہے سبق پورا ایکسپلین کر دیا ہے، بہت دفعہ کر چکی ہوں، دوبارہ کر دیا ہے، بیٹا پلیز اس کو سنیے گا، سن کے ضرور 2 گھنٹے جو ہوتے ہیں آپ کے پاس، جس دن بھی میری ویڈیو آپ کے پاس جائے، ٹھیک ہے، جس دن بھی آپ کے پاس جائے اس کو سنیے گا اور اپنے سوالات دیکھیے گا، جو سوال جہاں سے سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھیے گا، جو الفاظ معنی سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھیے گا، اور مجھ سے بات کیجیے گا اس دن، ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگے گا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور میں بہت دعا بھی کر رہی ہوں میں کہ آپ لوگ ویڈیو دیکھا کریں، پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کر دے میری، بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ اچھا اللہ حافظ۔